بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا عنوان شرائط شیخ اور طریقہ اخذ فیض۔ آج میں مختصراً دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا ہے، اور ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے۔ اس اعلان خداوندی سے، اس اعلان خداوندی کی وجہ سے اس جہان میں ہر کھری چیز کے ساتھ کھوٹی چیز موجود ہے۔ نور کے مقابلے میں ظلمت، حق کے مقابلے میں باطل موجود ہے۔ تصوف کے بھیس میں بھی بعض کھرے اور بعض کھوٹے ہوتے ہیں۔ آج میں اصلی صوفی کی پہچان کے متعلق کرنا چاہتا ہوں۔ کھرے شیخ کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ توحید کا شیدائی ہو اور شرک سے بیزار ہو یا کہ وہ توحید کا شیدائی ہو اور شرک سے بیزار ہو۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے یہی پیغام دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی بندی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ کرو۔ قرآن مجید کی تعلیم کے بغیر نہ شرک کا پتہ چلتا ہے، نہ توحید خالص کا نور سینے میں آ سکتا ہے۔ الدین پوری رحمۃ اللہ علیہ خود مکمل عالم نہ تھے، لیکن صبح کو قرآن مجید اور شام کو بخاری شریف کا درس دینے کے لیے حضرت مولانا عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کو رکھا ہوا تھا، تاکہ جماعت کو توحید اور شرک اور سنت اور بدعت میں تمیز ہو جائے۔ جس کے سینے میں نور توحید نہیں، وہ صحیح معنوں میں شیخ بننے کا اہل نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے، شیخ کے لیے، جس کو یعنی پیر کہتے ہیں، پیر میں سمجھتا تھا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے، نہیں، یہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے۔ اپنا من مٹا ہوا نہ ہو، دوسرے کا کیا مٹائے گا یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ متبع سنت ہو یا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہمارے ایک بڑے عالم دین فرمائے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی، یہاں ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ آخرت میں اللہ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی قوت عطا کی ہیں وہ محدود ہیں۔ ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی قوت محدود ہے، محدود ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔
اگر ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی وہ قوت ہو جو خودبین کے ذریعے ہوتی ہے. خودبین یہ چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھلاتی ہے. اگر ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی وہ قوت ہو جو خودبین کے ذریعے ہے تو ہمارے لیے راستے میں چلنا مشکل ہو جائے. یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں نا چھوٹے، یہ بڑے بڑے جانوروں کی طرح نظر آئے. ہاں، بسترے میں آرام کرنا مشکل ہو جائے. بسترے میں جو پسو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جانور بالکل نظر نہیں آتے، لیکن اگر خودبین والی نظر ہو تو پھر آپ کے لیے بسترے میں آرام کرنا مشکل ہو جائے. یہ بالکل بڑے بڑے پھر یہ پسو بڑے بڑے ڈنڈو اور مینڈک کی طرح بڑے بڑے ہیں جانوروں کی طرح نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں ہماری آنکھوں میں جو دیکھنے کی قوت وہ محدود ہے. ہمارے کانوں میں سننے کی قوت وہ محدود ہے. اگر ہمارے کانوں میں سننے کی وہ قوت ہو جو یہ موبائل فون اور یہ ٹیلی فون کے ذریعے آپ ہے، یہ پوری فضا ہے. اگر یہ پوری فضا آوازوں سے بھری ہوئی ہے، کتنی باریک لہریں ہیں جن کے اندر آوازیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہوتی ہیں اور ایک کی آواز دوسرے کو سنائی نہیں دیتی. کتنے باریک پردے اللہ تعالیٰ نے ڈال رکھے ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرما. اللہ تعالیٰ اگر ہمارے کانوں میں سننے کی وہ قوت ہو آگے جو ٹیلی فون موبائل فون کے ذریعے ہوتی ہے تو پھر ہمارے لیے آرام کرنا مشکل ہو جائے. یہاں بات چیت سننا مشکل ہو جائے، سنانا مشکل ہو جا رہا ہے. یہ پوری فضا آوازوں سے بھری ہوئی آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنے باریک پردے ڈال رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قوت عقل عطا کی ہے وہی محدود ہے. قوت عقل عطا کی ہے وہی محدود ہے. قوت عقل عطا کی ہے وہی محدود ہے. پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف میں ایک روایت نقل کی کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے کیے، عقل کے 100 حصے کیے اور عقل کے 99 حصے پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کو عطا فرمائے. سبحان اللہ. آپ عقل قل تھے، عقل قل یاد رکھنا. آپ کا لقب امی ہے. امی کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن یہ حدیث شریف کی بڑی بڑی کتابیں آپ کے سینہ تر کا فیض ہے. رحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ ابو داؤد شریف میں انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے بمنزل والد کے ہوں. اعلمکم دینکم، میں تمہیں تمہارے دین کی باتیں سکھلاتا ہوں. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنے یہ ابو داؤد شریف دینا، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں یہ ابو داؤد شریف جزاک اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے یہ ہے یہ حدیث شریف کتابیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہے. علم تو ان میں ہے الحمدللہ، ہاں باقی تو فنون ہے. ہاں جو آپ کوئی بھی فن سیکھیں بس اس کو آخرت کا فن بنانے کا طریقہ یہ ہے اس میں نیت آخرت ہی کر لیں. بس الحمدللہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. اللہ پاک اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. ہاں
اب آتے ہیں حدیث شریف نور نور الحمدللہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم بمنزلۃ الوالد. ایسا پیارا ارشاد ہے. فرمایا میں تمہارے لیے بمنزل والد کے ہوں. حضور کا مبارک ارشاد کہ میں تمہارے لیے بمنزل والد کے ہوں. اعلمکم اعلم امور دینکم بین السور لکھا اعلمکم کہ میں تمہیں تمہارے دین کی باتیں سکھلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ بنیادی باتیں لاکھوں کروڑوں اربوں باپ مل کر اپنی اولاد کو تربیت کی، دنیا اور آخرت کی فلاح کی وہ باتیں نہیں بتلا سکتے جو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی روحانی اولاد اپنی امت کو بتلا کر ارشاد فرما کر تشریف لے گئے. اب بیت الخلاء میں جانا ایک طبی عمل ہے. حیران رہ جاتا ہوں اے اللہ تعالیٰ کوئی ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جہاں زبان نے استعمال ہونا ہو وہاں وہ زبان کے بول میں جنت کی راہ بتلائی. جہاں کانوں نے استعمال ہونا ہے وہاں کانوں کے استعمال میں جنت کی راہ بتلائی کہ تم کانوں کو اس طرح استعمال کرو. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ یعنی ہمیں قدم قدم پر جنت کی راہ بتلائی. اب یہ کتاب الطہارت ہے. یہ شروع میں طہارت کے ابواب ہیں، پاکی کے ابواب ہیں کہ آپ نے وضو کیسے کرنا ہے، اگر وضو سے پہلے استنجا کیسے کرنا ہے، غسل کی ضرورت ہے غسل آپ نے کیسے کرنا ہے، پانی نہ ہو تو پھر آپ نے تیمم کیسے کرنا ہے. یہ سارے طریقے موجود الحمدللہ. پھر نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے چونکہ پاکی کی ضرورت ہے، یہ پہلے پاکی کا بیان یا کرنا، پھر اس کے بعد نماز کا بیان ہے. نماز آپ نے کیسے پڑھنی ہے، کن اوقات میں پڑھنی ہے، نماز میں کیا پڑھنا ہے، ایک عمل میں رہنمائی کرنا. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. بیت الخلاء میں جانا ایک طبی عمل ہے. بیت الخلاء میں جانا ایک طبی عمل ہے. یورپ والے ہیں نا بیچارے، ان بیچاروں کو تو استنجا کرنا نہیں آتا ہے. آپ نے دیکھا ہو بیچارے وہ یہ ٹیشو پیپر کے ذریعے اور کچھ یہ ہے، اور پھر بعد میں یعنی پانی کے ساتھ استنجا ان کے ہاں ہے ہی نہیں آتا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اور کتنا بہترین طریقہ. اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے. اسلام بڑا پاکیزہ مذہب. ہمارے بعض یہ کالے کے بچے باہر ملکوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. طالب علم پڑھنے کے لیے گئے تو وہ اپنے کپڑے والا ایک خاتون دھوبی خاتون تھی اس کو دیتے ہیں. اب یہ مسلمان بچے تھے، یہ تو پانی سے استنجا کرتے جا کرنا. اب ان کے کپڑے کے اوپر کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں ہوتی، کپڑے صاف ہوتے تھے بظاہر یا کرنا میں. تھوڑے سے میل کچیل تو ہوتی ہوگی لیکن ویسے بظاہر کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں. لیکن دوسرے وہ جو غیر مسلم بچے تھے وہ کپڑے دیتے، انہیں کپڑوں پر نجاست لگی ہوتی ہے. تو اس نے پوچھا یہ کیا وجہ، آپ کے کپڑے صاف ہوتے ہیں؟ فرمایا میں مسلمان ہوں، ہمیں اسلام پاکی کا حکم دیتا ہے. ہم جب بھی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے ہم استنجا کرتے ہیں، پانی سے استنجا کرتے ہیں. نجاست سے ہمارا بدن پاک ہو جاتا ہے. پھر ہم اگر یہ اپنے کپڑے استعمال کرتے ہیں تو ہمارے کپڑے ان کے اوپر کوئی نجاست لگی نہیں ہوتی. بہرحال تو بس وہ خاتون یہ سن کر ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی کہ اسلام جس کا ایک عمل اتنا پاکیزہ ہے وہ خود پورا مذہب کتنا پاکیزہ ہوگا. الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے.
یہ حدیث تمام حدیث اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. یہ کتابیں میں پاس ہی رکھتا ہوں، آپ کو دکھلاتا ہوں یا رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں بھائی فاروق صاحب، کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس اپنا کیا ہے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. یہ انگلی ہمارے پاس اپنی نہیں ہے، دل و دماغ اپنا نہیں ہے، رب کی دی ہوئی امانت ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں پہلے جو میں بھی اشارہ کر رہا تھا نا، یہ دماغ ہے اللہ، یہ دماغ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، عقل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. عقل مند کون ہے؟ خود اللہ میاں فرما رہے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب، ہماری معرفت کی نشانیاں ہیں. لأولی الالباب عقل والوں کے لیے. اور عقل والے کون ہیں؟ خود اللہ میاں فرما رہے ہیں عقل ہے تارو الذین یذکرون اللہ. عقل والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. عقل والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. یہ عقل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. اس کی سب سے بڑی قدر یہی ہے کہ سب سے پہلے اس پیاری ذات کو پہچانے. اس پیاری ذات نے یہ عقل عطا کی. اللہ تعالیٰ اپنے اور مقاصد میں استعمال کرنے سے پہلے اور سب سے پہلے عقل کے خالق کو پہچانے لگا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. دہریے یہ خدا کے وجود کے منکر یہ بنتے ہوشیار ہیں، لیکن ان کی ہوشیاری میں پتہ نہیں کتنی بڑی بیوقوفی اور کتنی بڑی نادانی چھپی ہے. سب کو رب کا کھا کے پھر رب کو بھول جائیں، اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہوگی. ایک اللہ والے بزرگ، ان سے کسی نے پوچھا آپ نے اللہ میاں کو کیسے پہچانا؟ اللہ میاں کو کیسے پہچانا؟ فرمائے لگے گائے بھینس کو دیکھ کر پہچان لیا. گائے بھینس کو دیکھ کر پہچان لیا. قرآن پاک میں ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، کہ تمہارے لیے جانوروں میں آگئے نصیحت کا سامان. لعبرت نصیحت کا سامان ہے. کہ گائے بھینس میں گوبر بھی ہے، کہ گائے بھینس میں گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، لیکن گوبر اور خون کے درمیان سفید دودھ کی نہر جاری کر رکھی ہے اور نیچے 4 ٹوٹیاں لگا رکھی ہیں. بالٹی رکھ کر تھنوں کو آہستہ سے دبائیں، دودھ کی بالٹی بھر کر باہر آ جانا. ایسا کوئی پلانٹ لگا سکتا ہے؟ تم میں سے کوئی ہے؟ کوئی ہے انجینئر آپ میں سے؟ لا کر دکھایا پلانٹ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ آپ کی یہ بچوں کا دودھ جو ہے، یہ اللہ نے اس کا پلانٹ کہاں لگا رکھا ہے؟ یہ آپ کی چائے کا پلانٹ کہاں لگا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. یا رب اللہ تعالیٰ اپنے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس و دم لبنا، کہ خون کے درمیان گوبر کے درمیان اللہ لبنا خالصا، اللہ تعالیٰ نے خالص اللہ نے دودھ کا پلانٹ لگا رکھا ہے. الحمد لبنا خالصا سائغا للشاربین. الحمد اللہ اپنی بارگاہ مقام ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے نہ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں. یہ ہمارے سکول کالج کے بچے ہیں نا، اب وہاں بھی اپنے تعلقات میں نظر رکھا کریں. حدیثی میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ
آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تم میں سے ہر ایک سوچ لیا کرے، غور کر لیا کرے وہ کس سے دوستی لگا رہا ہے. کہیں دہریے سے دوستی آ کر ایمان کو لے ڈوبے، ایمان کو لے ڈوبے گیا. یہ قادیانیوں سے دوستی ایمان کو لے ڈوبے گیا. اللہ تعالیٰ اور بھی سکرین پر کچھ لوگ ایسے آ رہے ہوتے ہیں جو ایمان کو ہلا رہے ہوتے ہیں، تشکیک کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں کسی کی زبان سے کوئی ہلکا جملہ نکلے، زہر ہے نسل کرے، کیوں اپنے ایمان کو ہلاتے ہیں اور خطرے میں ڈالتے ہیں. صحابہ نہ ہوتے یہ دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ یہ دین کی بڑی بڑی کتابیں یہ صحابہ کرام کے سینہ اطہر کا فیض ہے. کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس کے شروع میں راوی صحابی نہ ہو، وہ دین کا واسطہ ہے نا. تمام صحابہ کرام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور سر کے تاج ہیں. اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہا، صحابی کا کاتب وحی، صحابی رسول، ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے لگ رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی میں فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. صحابہ کرام کوئی تھوڑا بہت ان میں آپس میں اختلاف ہوا، لیکن اس کے باوجود سب کے سب شیر و شکر تھے. رحماء بینہم. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے تمام. اللہ میاں نے خود ان کے بارے میں فرما دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہو گئے، پیارے صحابہ کرام سے راضی ہو گئے. وہ سب کے سب جنتی ہیں. رضی آپ دیکھ لیں کسی صحابی کا نام پورا نہیں ہو سکتا جب تک ان کے نام کے آخر میں رضی اللہ عنہ کا. کہتے ہیں جنت کا سب سے بڑا تمغہ، جنت کا سب سے بڑا انعام، جنت کا سب سے بڑا تمغہ آگے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنی رضا کا پروانہ دنیا میں نصیب فرما دیا اور ان کے نام کا جز بنا دیا. کسی صحابی کا نام پورا نہیں ہو سکتا جب تک رضی اللہ عنہ کا رفع نہ کہہ لیں. اللہ میں بھی کانفرنس میں جلسے میں تھا، ایک بڑے عالم دین مجھ سے پہلے بڑا اچھا جملہ کہنے لگے، دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں. دنیا میں کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں. فرمایا کائنات میں ایک ہی پیاری ہستی ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میرے تمام کے تمام شاگرد کامیاب ہیں. الحمدللہ. اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے تمام کے تمام صحابہ ہدایت کے آسمان پر روشن ستارے، جس ایک کے پیچھے چلیں گے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ جائیں گے. الحمدللہ. آپ یہ بھی سوچیں ہمارے پاس کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی انہوں نے عطا کیے ہیں. یہ کتنا غلط جملہ ہے. یہ بات بہکے ہوئے لوگ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. تمہاری کیا مرضی چلتی ہے؟ یہ کورونا کی وبا آئی تھی، لیٹ ہے تو تم کیا تمہاری مرضی؟ بخار کا ایک جھونکا آتا تم 4 بجے پڑے ہوتے. یہ ہسپتال میں پوچھے ہمارے کتنے بھائی. یہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بات بڑی بہکی باتیں ہیں. رب کا جسم رب کی مرضی ہے اس میں. الحمدللہ. ہمارا جسم کیا ہے؟ میرا جسم میری مرضی. تمہاری کیا مرضی چلی ہے؟ تم نے کیا دیا ہے؟ کیا ہے تمہارے باپ نے؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کیا تھا، انہیں کا دیا. آنکھیں اللہ میں دی ہیں.
لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کسی بچے کو اللہ تعالیٰ مادرزاد نبی نہ پیدا کر دیں، پوری دنیا کی دولتیں اور خزانے اکٹھے کر لیں، کسی بچے کو ایک آنکھ نہیں دے سکتے۔ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی انہوں نے زندگی دی ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، آنکھوں کو استعمال کرنے کا طریقہ بتلایا ہے اللہ تعالیٰ، کان دیے ہیں، سننے کا طریقہ بتلا ہے، زبان دی ہے، بولنے کا طریقہ بتلا ہے، ہاتھ دیے ہیں، پکڑنے کا طریقہ بتلا ہے، پیر دیے ہیں، چلنے کا طریقہ بتلا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر ہم اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں استعمال کریں، آپ کا ایک ایک سانس جنت کا سانس ہے، ایک ایک قدم جنت کا قدم ہے، ایک ایک بول جنت کا بول، آنکھوں کا دیکھنا جنت کا دیکھنا ہے۔ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں بھائی، یہ دین کی باتیں کوئی معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں، اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود، اور اللہ برکتوں سے بھرتے ہیں۔ اللہ محاسبہ کیا کریں، یہ اپنی زبان کا محاسبہ کیا کریں، میں کیا بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر سمجھیں، اپنی حاضری خود لگایا کریں۔ والدین کہاں تک حاضری لیں گے، اساتذہ کہاں تک حاضری لیں گے، اپنی حاضری خود لگائیں۔ ہماری حاضری یہ ہے کہ ہر وقت یہ سوچیں ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، بس ان کے دیکھنے کو سامنے رکھیں، دکان میں بھی، دفتر میں بھی، کھیتی باڑی میں بھی، ملازمت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ پھر الحمدللہ یہ ہمارا ایک ایک سانس جنت کا سانس، یہ سارا سفر جنت کی ٹھنڈی ہواؤں پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ لگائے رکھے اللہ تعالیٰ۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔